شیخ حسینہ واجد اور ان کے والد شیخ مجیب الرحمان کی کہانیاں بنگلہ دیش کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ دونوں کی زندگی اور کارناموں کو ملا کر بیان کیا جائے تو یہ داستان ایک قوم کی جدوجہد، قربانی اور ترقی کی عمدہ تصویر پیش کرتی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان، بنگلہ دیش کے بانی۔ شیخ مجیب الرحمان، جنہیں محبت سے بنگ بندھو یعنی بنگالیوں کے دوست کہا جاتا ہے، بنگلہ دیش کی آزادی کے ہیرو اور پہلے صدر تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی بنگالی عوام کے حقوق اور آزادی کی جدوجہد میں وقف کر دی۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ پیدائش 17 مارچ 1920 ٹنگیپارا گوپل گنج ضلع مشرقی بنگال، اب بنگلہ دیش۔ تعلیم، کلکتہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ سیاسی سرگرمیاں، طالب علمی کے زمانے سے ہی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ سیاست میں قدم۔ شیخ مجیب الرحمان نے 1940 کی دہائی میں بنگال مسلم لیگ کے ساتھ سیاست کا آغاز کیا۔ انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے رکن رہے۔ بنگالی حقوق کی جدوجہد، 1952 کی زبان تحریک اور 1966 کی 6 نکاتی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ کی کامیابی کے بعد مشرقی پاکستان کی خود مختاری کے لیے آواز اٹھائی۔ 1971 بنگلہ دیش کی آزادی اور 26 مارچ 1971 کو بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا۔ 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش نے پاکستان سے آزادی حاصل کی۔ قتل، 15 اگست 1975 کو ایک فوجی بغاوت میں شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے بیشتر افراد کو قتل کر دیا گیا۔ شیخ حسینہ واجد، شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی، جلاوطنی اور سیاست میں قدم۔ والد کے قتل کے بعد شیخ حسینہ واجد نے بھارت میں جلاوطنی کی زندگی گزاری۔ 1981 میں عوامی لیگ کی صدر منتخب ہوئیں اور 1981 میں بنگلہ دیش واپس آئیں، پہلی مدت بطور وزیر اعظم۔ 1996 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے 1996 سے 2001 تک وزیر اعظم رہیں۔ چٹاگانگ ہل ٹرکٹس میں معاہدہ اور دیگر اہم اصلاحات کیں۔ 2001-2009 اپوزیشن کا دور، 2001 کے انتخابات میں شکست اور سیاسی چیلنجز کا سامنا کیا۔ 2009 موجودے مسلسل مدت بطور وزیر اعظم۔ 2008، 2014 اور 2018 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ ان کی قیادت میں بنگلہ دیش نے معاشی، سماجی اور تکنیکی ترقی کی۔ 2024 حالیہ حالات۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے پیر کے روز استعفیٰ دے دیا اور ڈھاکہ کی سڑکوں پر ان کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کے بڑے ہجوم کے جمع ہونے پر اپنے محل سے فرار ہو گئیں۔ صورتحال اس وقت شدت اختیار کر گئی جب فوج کے سربراہ نے قوم سے خطاب کرنے کی تیاری شروع کی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے وزیر اعظم حسینہ واجد کو استعفیٰ دینے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے وزیر اعظم حسینہ واجد کو استعفیٰ دینے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد اور ان کی بہن کو سرکاری رہائش گاہ سے ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے محفوظ مقام پر منتقل ہونے سے قبل تقریر ریکارڈ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن انہیں تقریر ریکارڈ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہزاروں افراد نے وزیر اعظم حسینہ واجد کی سرکاری رہائش گاہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار اعظم جلد ہی قوم سے خطاب کریں گے۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار اعظم مقامی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے قوم سے خطاب کریں گے اور یہ خطاب پاکستان کے وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے ہوگا۔ رپورٹ میں ایک بنگلہ دیشی فوجی اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف ملک کی موجودہ صورتحال پر کچھ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ مظاہرین، جن میں سے کچھ خوشی منا رہے تھے اور یہاں تک کہ ایک ٹینک پر ناچ رہے تھے، نے وسیع پیمانے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ حسینہ کے قریب ایک ذریعے نے بتایا کہ وہ محفوظ مقام اوپر منتقل ہو گئی ہے۔ ان کے بیٹے نے سیکیورٹی فورسز سے کسی بھی قبضے کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ایک سینئر مشیر نے ان کے استعفیٰ کو ایک امکان کے طور پر تجویز کیا ہے۔ آرمی چیف وقار اعظم قوم سے خطاب کرنے والے ہیں، اگرچہ تفصیلات کم ہیں۔ فوج نے 2007 کے بحران کے دوران ایک نگراں حکومت بھی نصب کی تھی۔ طلبہ نے ملک گیر کرفیو کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈھاکہ کی طرف مارچ کیا، حسینہ کے استعفیٰ کے لیے زور دیا اور تشدد کے واقعات کے بعد
جن میں تقریباً 100 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ فوج اور پولیس نے اس کے جواب میں بڑے پیمانے پر متحرک کیا ہے اور سیکیورٹی اقدامات میں کرفیو، ریل سروسز کی معطلی اور گارمنٹ انڈسٹری کی بندش شامل ہے۔ تشدد ایک متنازع کوٹا نظام کے بارے میں بھڑکا جس نے حسینہ کے ہٹانے کے لیے وسیع پیمانے پر مطالبات کو جنم دیا۔ تازہ ترین جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد پچھلے مظاہروں سے تجاوز کر گئی، جس سے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو اور 3 روزہ عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ مظاہروں کے نتیجے میں حکومت کی عمارتوں، پولیس اسٹیشنوں اور عوامی لیگ کے دفاتر پر حملے ہوئے ہیں۔ ریلوے اور گارمنٹ فیکٹریوں کے آپریشن کو حفاظت کے پیش نظر غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ فوج نے کرفیو کی تعمیل کرنے کی اپیل کی ہے، جبکہ ریٹائرڈ فوجی افسران نے بحران کے سیاسی حل کی اپیل کی ہے۔ ناقدین اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے حسینہ کی حکومت پر طاقت کے زیادہ استعمال کا الزام عائد کیا ہے، جس کا ان کی انتظامیہ نے انکار کیا ہے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے انٹرنیٹ سروسز بشمول سوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے اعداد و شمار بشمول جلاوطن رہنما طارق رحمان نے مظاہروں کو آمرانہ طرز حکومت اور جمہوریت کے درمیان جدوجہد کے طور پر پیش کیا ہے۔ بین الاقوامی برادری سے انصاف اور سچائی کی حمایت کی اپیل کی ہے۔ وراثت شیخ مجیب الرحمان اور شیخ حسینہ واجد کی داستان بنگلہ دیش کی جدوجہد، قربانی اور ترقی کی ایک شاندار مثال ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کی قیادت نے بنگلہ دیش کو آزادی دلائی اور شیخ حسینہ واجد نے اپنے والد کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ ان کی کہانی ایک قوم کی تاریخ کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جو آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔